بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، میرے عزیز طلبہ، لیول 4 کے لیے مادۃ اللغة العربیہ کا چھٹا سبق آپ نے سماعت فرمایا، اور یہ 7واں سبق لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ اور شروع ہی میں یہ بات بتا دینا مناسب ہوگا کہ اگلا ہفتہ چھوڑ کر اس کے بعد والے ہفتے میں، یعنی کہ 5 ذی الحجہ سے آپ لوگوں کے اگزام شروع ہو رہے ہیں، یعنی کہ انگلش کی 27 تاریخ ہوگی، 27 جولائی 2020۔ یہ آپ لوگوں کے اختبار اور اگزام کا وقت ہے، یہاں سے اسٹارٹ ہوگا۔ کچھ مواد یعنی کچھ سبجیکٹ ایسے ہوں گے جو 27 کو ہوں گے، کچھ 28 کو ہوں گے اور کچھ 26 کو ہوں گے۔ اس طرح سے 26 سے شروع ہو کر 27 28 3-4 دن کے اندر آپ کے تمام سبجیکٹ کا ایگزام ہو جائے گا۔ اس لیے تیاری کرنا زیادہ بہتر ہوگا، اور ہماری گزارش ہے کہ تمام لوگ اس اختبار میں شرکت فرمائیں گے۔ تو یہ 7واں درس لیول 4 کے لیے، اور دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بہا کے دوسرے جز کا 20واں سبق ایک حوار کی شکل میں، ایک مکالمے کی شکل میں یہ ہے، اور اس پہ ترکیز جو کی گئی ہے وہ مثنیٰ تثنیہ کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے اعراب سے متعلق یہاں پہ باتیں بتائی گئی ہیں، جبکہ ہم پہلے والے حصے میں مثنیٰ یا تثنیہ مرفوع سے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ من باب المثال لی اخوان، میرے 2 بھائی ہیں، فی بیتی غرفتان کبیرتان، میرے گھر میں 2 بڑے کمرے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو بتائی گئی۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم کے آخر میں رفع کی حالت میں ضمہ، اسم کے آخر میں رفع کی حالت میں ضمہ، نصب کی حالت میں فتح اور جر کی حالت میں کسرہ ہوتا ہے، لیکن تثنیہ جو ہے اس سے مختلف ہوتا ہے۔ اسم کے آخری حالات کے بارے میں جو بات آپ کو بتائی گئی ہے کہ رفع کی حالت میں ضمہ، نصب کی حالت میں فتح اور جر کی حالت میں کسرہ ہوتا ہے، یہ چیز آپ کو تثنیہ میں نہیں ملے گی۔ اب تثنیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ عربی کے اندر 3 صیغے ہوا کرتے ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد، تثنیہ اور جمع، جبکہ اردو کے اندر 1 سے زیادہ پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، اور عربی کے اندر 1 واحد ہوتا ہے اور 2 کو تثنیہ کہا جاتا ہے، اور 2 سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو دوسرا جو تثنیہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہم آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ اگر حالت رفع میں ہو تو الف نون کے ساتھ ہوتا ہے۔ تثنیہ کا صیغہ جب حالت رفع میں ہوتا ہے تو وہ الف نون کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہے، اور حالت نصب و جر میں ہو تو یا اور نون پر وہ ختم ہوتا ہے۔ حالت رفع میں تثنیہ کا صیغہ اگر حالت رفع میں تو الف نون پر، اور اگر حالت نصب اور جر میں ہے تو وہ یا اور نون پر ختم ہوتا ہے۔ من باب المثال جیسے ہادانی ریالانی، ہادانی رجلانی، اريد مثلا اريد ریالینی۔ اب یہاں پہ ریالان آپ دیکھ رہے ہیں جو حالت رفع میں الف نون پر اس کا اختتام ہو رہا ہے، اريد ریالینی، مجھے 2 ریال چاہیے۔ اب یہاں پہ اس کا جو اختتام ہو رہا ہے آخر میں یا اور نون پہ۔ اسی طرح اشتریت بریالین، کوئی چیز آپ نے خریدی 2 ریال میں، اشتریت بریالین، تو یہاں پہ یا اور نون پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اسی چیز پہ ہم یہاں پہ ترکیز کریں گے۔ تو یہ مکالمہ شروع کرتے ہیں۔ الاب، باپ یا فادر کہتے ہیں، کم سورتن حفظتا یا بشیر، بشیر سے پوچھیں جو ان کا لڑکا ہے، کم کتنے کے معنی میں ہے؟ کم سورتن، سورہ قرآن کی صورتیں جو ہوتی ہیں سورت کے معنی میں۔ حافظتا، حافظہ فعل ماضی ہے اور تا واحد مذکر مخاطب کی یہ ضمیر ہے،
یا حرف ندا بشیر منادا جس لفظ سے پکارا جاتا ہے عربی کے اندر اسے حرف ندا کہتے ہیں، اور جسے پکارا جاتا ہے اسے منادا کہتے ہیں، یعنی پکارا ہوا یا جسے پکارا گیا ہو۔ تو کم سورتن حفظت یا بشیر، اے بشیر تم نے کتنی سورتیں یاد کی ہیں، حفظ کی ہیں؟ بشیر نے جواب دیا حفظت سورتن واحدتن، حفظت سورتن واحدتن۔ اب یہاں پہ عدد اور معدود سے متعلق باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ وہ 1 سے لے کر 2 تک عدد جو ہے معدود کے مطابق ہوا کرتی ہے تذکیر و تانیث میں، تو یہاں واحدتن ہے، اس لیے جو ہے سورتن بھی سورہ یہاں مؤنث ہے، اس لیے یہاں واحدتن اس کو مؤنث لایا گیا ہے، معدود کے مطابق یہ صورت ہے تذکیر میں یا تانیث میں۔ حفظت سورتن واحدتن، میں نے 1 سورت حفظ کی ہے۔ الاب وکم سورتن حفظت یا عمر، اے عمر تم نے کتنی سورتیں حفظ کی ہیں؟ بس ان دونوں جملے میں فرق یہ ہے، یا عمر ہے، یہاں پہ عمر کو خطاب کیا گیا ہے، عمر کو پکارا گیا ہے، اے عمر تم نے کتنی سورتیں حفظ کی ہیں؟ عمر نے جواب دیا انا حفظت سورتین، میں نے 2 سورتیں حفظ کی ہیں۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بھی شروع میں اسٹارٹنگ میں بتایا کہ مثنیٰ کا اعراب جو ہوتا ہے حالت نصب و جر میں ہو تو یا اور نون پر ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں حالت نصب میں ہے، انا حفظت سورتین، میں نے حفظ کیا 2 سورتیں۔ تو یہ سورتیں، اب سورہ یہاں پہ جو سورتیں ہیں 2 سورتیں، یہ سورتیں مفعول بھی ہے، حافظ فعل ماضی اور تا فاعل۔ تو اب یہ حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے جیسا کہ میں بتایا کہ تثنیہ کا صیغہ جو ہے یا اور نون پر حالت نصب میں اس کا اختتام ہوتا ہے، حالت جر اور حالت نصب میں دونوں میں، تو یہاں حالت نصب میں ہے۔ معاویہ یا حفظت سورتین، میں نے 2 سورتیں حفظ کی ہیں، عمر نے کہا۔ معاویہ یا ابتی جاء اليوم مدرسان جدیدان، یا ابتی اصل میں یا کے ساتھ، یا ابتی واحد مذکور، اے میرے ابو، معاویہ نے کہا اے میرے ابو، اب باپ کے معنی ہے، ابتی میرے ابو میرے باپ، اور ماں کے معنی میں ہے، اور یا متکلم کی یہاں پہ اگر جوڑ دیتے ہیں تو یا امی میری ماں، اسی طرح یہاں پہ یا ابتی یا کے ساتھ ہے اصل میں، یا ابتی اے میرے ابو، جاء الیوم مدرسان جدیدان، جا فعل ماضی ہے اور مدرسان اور جدیدان جیسا کہ آپ دیں جاء فعل ہے اور یہ فاعل ہے، اس لیے آپ حالت رفع میں یہ دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں، تثنیہ ہے، اور تو مدرسان یہ تثنیہ ہے، اصل میں الف اور نون کے ساتھ کیوں یہاں پہ آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ فاعل ہے، حالت رفع میں ہے، اور یہ اس کی صفت ہے، تو صفت اور موصوف کا اعراب دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ جاء الیوم مدرسان جدیدان، آج 2 نئے مدرس آئے ہیں، احدہما للفقہ والآخر للحدیث، احدہما ان دونوں میں سے ایک، ہما کی ضمیر لوٹتی ہے مدرسان کی طرف، ان دونوں میں سے ایک فقہ کا ہے، والآخر للحدیث اور دوسرا مدرس کیا ہے؟ حدیث کے ہیں، مادۃ الحدیث پڑھائیں گے وہ۔ بشیر یعنی بشیر عمر اور معاویہ، بشیر کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی قرأت الیوم کلمتین جدیدتین فی ھذا الکتاب، اے میرے ابو، قرأت یا فعل اور فاعل ہے، میں نے پڑھا، الیوم آج کے دن۔ اب یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کلمتین، کلمتین یہاں حالت نصب میں ہے، مدرسان حالت رفع میں تھا اور یہاں حالت نصب میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفعول بھی ہے، قرأ فعل اور فاعل اور اس کے بعد اس کا یہ مفعول بھی ہے، تو قرأت الیوم کلمتین جدیدتین، میں نے بتایا تھا کہ تثنیہ جب حالت نصب میں ہوتا ہے تو یا اور نون کے ساتھ اس کا اختتام ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نون اور اس سے پہلے یا ہے، تو قرأت، اب یہاں کلمتان نہیں کہہ سکتے ہیں، کلمتین ہی کہیں گے چونکہ یہ حالت نصب میں ہے، قرأت الیوم کلمتین جدیدتین، اور جدیدتین اس کی صفت ہے، تو اعراب صفت اور موصوف کا اعراب دونوں کا ایک ہوتا ہے، اس کے تابع ہوتا ہے، صفت جو ہوتا ہے موصوف کے تابع ہوتا ہے۔ قرأت الیوم کلمتین جدیدتین، میں نے پڑھا آج کے دن 2 نئے کلمے، فی ھذا الکتاب، اس کتاب میں۔ یہ لفظی ترجمہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا تاکہ آپ اس کو اچھے ڈھنگ سے سمجھ سکیں۔
اس کتاب میں میں نے آج 2 نئے کلمے پڑھے ہیں. الاب باب نے کیا کہا؟ ما ہما ما یہاں پہ ما استفہامیہ ہے یعنی سوال کے معنی میں، اور ما موصولہ بھی ہوتا ہے جو کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہاں کیا کے معنی میں؟ ما ہما وہ دونوں کیا ہیں. ہما تثنیہ مؤنث تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے. کلمتین جدیدتین وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ یعنی تثنیہ مؤنث کا ہیں. آپ تثنیہ مذکر نہیں بلکہ تثنیہ مؤنث ہے، اس لیے کہ تثنیہ کا صیغہ جو ہوتا ہے تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث دونوں کے لیے، تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ جو ہوتا ہے ہما ہی آتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ کلمہ مؤنث ہے اور کلمتین یہ تثنیہ ہے اسی کا، تو ما ہما وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ اب یہاں تثنیہ مؤنث غائب کی یہ ضمیر لوٹتی ہے کلمہ کی طرف یا کلمتین کی طرف. بشیر ہما المشط والمخدۃ، انہوں نے 2 نئے کلمے پڑھے تھے اپنے باپ سے. بشیر نے بتایا تو باپ نے پوچھا فادر نے کہ وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ بشیر نے جواب دیا وہ دونوں کلمے پہلا مشط ہے اور دوسرا مخدہ ہے. الاب اعرفت معناہما، مشط کہتے ہیں کنگھی کو، جبکہ مخدہ کا مطلب ہوتا ہے تکیہ. خد سے ہے مخدہ، خد گال کو کہتے ہیں اور یعنی جس کے اوپر سر رکھا جائے. مخدہ تکیہ کے معنی میں. تو ہما وہ دونوں کیا ہیں؟ بشیر نے بتایا المشط والمخدہ، کنگھی اور تکیہ. الاب اعرفت معناہما، کیا تم نے ان دونوں کا معنی پہچانا؟ معناہما یہاں پہ یعنی ان دونوں کی ہم تثنیہ ہے، یہاں پہ تثنیہ مذکر تثنیہ مؤنث غائب جو لوٹتی ہے اس کی طرف کلمتین کی طرف، یہ ضمیر لوٹتی ہے کلمتین کی طرف. اعرفت معناہما، کیا تم نے ان دونوں کا معنی سمجھ لیا؟ بشیر نعم سألت المدرس فشرح لي معناهما، میں نے نعم ہاں کے معنی میں، سألت میں نے المدرس میں نے مدرس سے پوچھا، میں نے مدرس سے سوال کیا. فشرح لي شرح یشرح شرح کرنا وضاحت کرنا، فشرح لي تو میرے لیے ان دونوں کے معنی کی وضاحت کی کس نے؟ مدرس نے. الاب انا الان اذهب الى السوق اتريدون شيئا، باپ نے کیا کہا؟ الان اب کے معنی میں ہے. انا واحد متکلم کا صیغہ ہے، اذهب پھر مضارع واحد متکلم، الى حرف جر اور سوق مجرور ہے الى حرف جر کی وجہ سے. انا الان السوق مارکیٹ کے معنی بازار کے معنی میں. انا الان اذهب الى السوق میں ابھی بازار جا رہا ہوں. اتريدون شيئا حمزہ استفہام، تريدون جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. شیئا کچھ کے معنی میں. اتريدون شیئا کیا تم لوگوں کو کچھ چاہیے؟ بچوں سے پوچھا انہوں نے، بشیر ہیں معاویہ ہیں سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم لوگوں کو کچھ چاہیے. آپ بھی اپنے عام استعمال میں بچوں کے ساتھ اس طرح کے سینٹنس آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی روانگی ہو. عمر اريد دفترا، عمر نے کہا میں ایک کاپی چاہتا ہوں، دفتر کاپی کے معنی میں ہے. معاویہ عندي دفتران واريد دفترين آخرين. اب دیکھیں یہاں پہ تثنیہ کے بارے میں جو اصل چیز جو یہاں پہ آپ کو ترکیز کرنی تھی وہ یہی ہے کہ تثنیہ حالت رفع میں الف نون پر ختم ہوتا ہے. عندي دفتران میرے پاس 2 دفتر ہیں، 2 کاپیاں ہیں. واريد دفترين آخرين، اب یہاں اريد پھر مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے. اب یہاں پہ مجھے چاہیے تو فعل اور فاعل یہاں پہ ہو گیا. اب یہ دفترین جو ہے یہ مفعول بھی ہے، حالت نصب میں ہے، اور حالت نصب اور جر میں نے بتایا تھا کہ دونوں کا اختتام ہوگا یا اور نون کے ساتھ. تثنیہ کا اختتام یا اور نون کے ساتھ ہوگا حالت نصب اور جر میں. تو حالت نصب میں یہاں پہ ہے اس لیے یہ یا اور نون کے ساتھ اس کا اختتام ہو رہا ہے. اور آخرین چونکہ یہ اس کی صفت ہے تو صفت موصوف کے تابع ہوا کرتی ہے اعراب میں. عندي دفتران واريد دفترين آخرين، میرے پاس 2 کاپیاں ہیں اور میں دوسری کاپیاں اور چاہتا ہوں. بشیر عندي ملفان صغيران واريد ملفين كبيرين، میرے پاس 2 فائلیں ہیں. ملف فائل کے معنی میں ہے، میرے پاس 2 چھوٹی سیم عبارت یہاں پہ، میرے پاس 2 یعنی سیم یہاں پہ اعراب جیسے یہاں پہ حالت رفع میں ہے اور اس لیے الف اور نون کے ساتھ اس تثنیہ کے صیغے کا اختتام ہو رہا ہے، اور یہاں پہ یا نون کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ دونوں حالت نصب میں ہیں.
حال عندی ملفانی صغیران، میرے پاس دو چھوٹے فائلیں ہیں، وہ ارید ملفین کبیرین، اور میں دو بڑی فائلیں چاہتا ہوں، یعنی اس کے علاوہ۔ اب باپ نے کہا من این لک ھذا القلم الجمیل ذو اللونین یا بشیر، من این لک، من سے کے معنی میں ہے اینا کہاں، لکا تمہارے لیے، ھذا اسم اشارہ مذکر اور مفرد قریب کے لیے، القلم قلم، جمیل خوبصورت کے معنی میں، ذو والا کے معنی میں ہے، اور یہاں پہ مضاف ہے اس لیے حالت رفع میں ہے، اور یہاں اللون جو مضاف ہے اس لیے حالت نصب میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تثنیہ کا لونین، یہ تثنیہ ہے حالت نصب میں، کیوں؟ اس لیے کہ مضاف ہے، مضاف الیہ مجرور ہوا کرتا ہے۔ تو اے بشیر من این لک ھذا القلم الجمیل، اے بشیر تم کہاں سے حاصل کیے ہو اس خوبصورت قلم کو، ذو اللونین جو دو کلر والی ہے، یعنی دو کلر والی اس خوبصورت قلم کو کہاں سے ملی ہے تمہیں، کہاں سے تم اس کو لائے ہو؟ بشیر اشتریتہ، باپ نے جب یہ کہا کہ یہ دو کلر والی خوبصورت قلم تمہارے پاس کہاں سے آئی، تو بشیر نے کیا جواب دیا؟ اشتریتہ، میں نے اس کو خریدا ہے۔ اشتری خریدنے کے معنی میں، اشتریتہ آج متکلم کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے، اشتریتہ میں نے اس کو خریدا ہے۔ الاب بکم اشتریتہ، بکم، کم کتنے کے معنی میں ہے، اب جب کتنے سے آپ کتنے کا اس کو خریدا آپ نے، تو آپ اس طرح سے استعمال، بکم اشتریتہ، تم نے کتنے میں خریدا ہے؟ بشیر نے جواب دیا اشتریتہ بریالین، میں اس کو خریدا ہے 2 ریال میں۔ اب یہاں پہ حالت جر میں ہے، مجرور ہے، حالت جر میں مجرور ہے، اور مجرور کیوں ہے؟ اس لیے کہ بحرف جر اس داخل ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ حالت جر اور حالت نصب میں اس کا اختتام یا اور نون کے ساتھ ختم ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اشتریتہ یہ فعل اور فاعل ہو گیا، اور بحرف جر اور ریالین یہ مجرور ہو گیا بحرف جر کی وجہ سے۔ تو اشتریتہ اس کو خریدا 2 ریال میں۔ اب تمارین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے۔ کم سورتن حفظ بشیر، بشیر نے کتنی سورتیں حفظ کی تھی؟ آپ اس سے پہلے اوپر پڑھ چکے ہیں اس مکالمے میں، بشیر نے کہا حفظت سورتن واحدتن، تو آپ یہاں کہیں گے حفظ سورتن واحدتن۔ تأمل، اسی طرح آپ تمام عبارتوں کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ آنے والی مثالوں پر غور کیجیے، المرفوع، المنصوب، المجرور، جو میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا۔ اب یہاں پہ تثنیہ، اب چونکہ یہ مفرد ہے، جاء المدرس، ذهبت الى المدرس، یہاں پہ تمام حالت رفع میں پہ ضمہ نظر آتا ہے، حالت آپ کو فتح نصب آتا ہے، اور حالت جر میں آپ کو کسرہ نظر آتا ہے۔ لیکن تثنیہ کا ایسا نہیں ہے، حالت رفع میں آپ کو پیش نہیں بلکہ الف نون کے ساتھ نظر آ جاء المدرسان، رأیت المدرسین، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یا اور نون کے ساتھ حالت نصب میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی طرح حالت جر میں بھی ذهبت الى المدرسین، میں دونوں مدرس کے پاس گیا، تو یہاں پہ الا کی وجہ سے یہ مجرور ہے، حالت جر اور حالت نصب میں یا اور نون کے ساتھ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ مستعمل المثنى، یعنی آنے والے مثالوں پر، یعنی آنے والی جو سوالات ہیں ان سوال کا جواب مثنیٰ تثنیہ استعمال کرتے ہوئے دیجیے۔ کم اخن لکا، اب آپ، یا کم کتابن عندک، آپ کہہ سکتے ہیں عندی کتابانی، لیا اخانی، کم طالبا جدیدا جاء اليوم، اب یہاں آپ کہیں جاء اليوم طالبین جدیدین، اس طرح آپ ان کا جواب دیں گے حالت نصب اور حالت رفع، حالت جر کا خیال کرتے ہوئے۔ حالت رفع میں ہوگا تو الف و نون کے ساتھ رہے گا، اور حالت نصب و جر میں ہوگا تو یا اور نون کے ساتھ اس کا اختتام ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ مستعملا المثنى، آنے والے سوالوں کا جواب مثنیٰ یعنی تثنیہ استعمال کرتے ہوئے دیجیے۔ کم لغتن تعریف، یعنی کتنی زبان، لغہ زبان کے معنی میں، کم اور کتنے کے معنی میں، تعریف عرف یعرف جاننا کے معنی میں ہے، اور تعریف واحد مفرد
مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. کم لغتن تعرف، کتنی لینگویج آپ جانتے ہیں، کتنی زبانیں آپ کو آتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اعرف لغتین، تو اعرف فعل اور فاعل ہو جائے گا، اور لغتین یہ مفعول بھی ہو جائے گا حالت نصب میں، یا اور نون کے ساتھ اس کا اختتام ہوگا، اس لیے کہ مثنی ہی کا استعمال کرنا ہے. اعرف ثلاث لغات نہیں کرنا ہے، مثنی دو ہی بتانا ہے. اور اس کو اصل میں اعراب کی طرف آپ کو لے جانا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ نے سمجھا حالت رفع اور حالت نصب و جر میں اس کے حالات کیسے ہوتے ہیں. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعملا المثنى، آنے والے سوالوں کا جواب مثنی یعنی تثنیہ کا استعمال کرتے ہوئے دیجیے. بکم ریالا اشتریت هذه المجلہ یا آمنہ، اب آپ کو مثنی ہی، آپ نے ایسا نہیں کہہ سکتے میں نے ب3 ریالات، نہیں، آپ کہیے یعنی بکم ریالا اشتریت، کتنے ریال میں تم نے خریدا ہے هذه المجلہ، اس میگزین کو، یا آمنہ اے آمنہ، اے آمنہ تم نے اس میگزین کو کتنے ریال میں خریدا ہے. کیا آپ بولیں گے اشتریتها بریالین، کیوں؟ اس لیے بریالانی کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ با حرف جر ہے اور ریال تثنیہ، ریالین تثنیہ ہے، تو حالت جر میں با چونکہ حرف جر ہے اس لیے اس کو مجرور کرے گا. حالت جر میں یا اور نون کے ساتھ اس کا اختتام ہوگا، اس لیے آپ کہیں گے اشتریتها بریالین. اور یہاں پہ آپ دوسرا بکم دولارا اشتریتم هذه الازرار یا اخوان، اے میرے بھائیوں تم نے ان بٹنوں، صرف بٹن کے معنی ازرار اس کی جمع ہے، ان بٹنوں کو کتنے ڈالر میں خریدا ہے. اب یہاں جمع صیغہ ہے تو آپ کو یہاں جمع متکلم استعمال کرنا ہوگا. اشتری مثلا کہیں اشترینا بدولارین، اشترینا بدولارین یعنی ہم نے اس کو $2 میں خریدا ہے. اس طرح آپ تمام سوالات کو حل کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. سن الکلمات التي تحتها خط، نیچے دیے گئے جو خط کشیدہ جو الفاظ ہیں، خط کشیدہ الفاظ کو تثنیہ میں تبدیل کیجیے. یہ دیکھ لیجیے آپ یہاں پہ جو نشان لگے خط کشیدہ ہیں، لائن جو لگی ہوئی جن الفاظ کے نیچے، ان کو اس اصل میں واحد ہیں، اب ان کو آپ کو تثنیہ میں تبدیل کرنا ہے. مثلا فی بیتنا ثلاجۃ، دخل الدکان البارحۃ للصنع، اب ان کو آپ کس طرح تبدیل کریں گے؟ مثلا فی بیتنا ثلاجتان، میرے گھر میں یا ہمارے گھر میں 2 فریز ہیں، 2 فریز ہیں. اور دخل الدکان البارحۃ للصانع، للصانع نہیں سوری، یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ دخل الدکان البارحۃ للصانع، ٹھیک ہے، دخلہ فعل ہوگا اور للصانع اس کا فاعل ہوگا. اور یہاں یعنی حالت رفع میں ہے یہ فی بیتنا ثلاجتان. اب یہاں پہ اب رأیت فی مکتب المدیرۃ برقیتین لک، برقیتان نہیں کہیں گے کیونکہ یہ مفعول بھی ہوگا، رأى اور رأیت فعل اور فاعل ہو جائے گا، اور برقیتین کیا ہے؟ مفعول بھی ہو جائے گا. رأیت فی مکتبین مکتب المدیر برقیتین لک. اس طرح آپ تمام جو خط کشیدہ کلمات ہیں ان کو تثنیہ میں تبدیل کریں گے. جہاں حالت رفع میں ہوگا اسے الف کے ساتھ کریں گے، اور جہاں حالت نصب میں ہوگا وہاں پہ آپ یا اور نون کے ساتھ اس کو لکھیں گے. اجعل کل من الکلمات الآتیہ فی جملہ، یعنی آنے والے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. من باب مثال یہاں دیکھیں حالت رفع میں ہے، اب اس کو کیا اس کو حالت نصب میں کرنا ہے، اس کو حالت نصب میں کرنا ہے یا حالت جر میں، اور یہ حالت رفع. مثلا عندی کتابان، میرے پاس 2 کتابیں، تو یہاں پہ حالت رفع میں ہونے کی وجہ سے الف اور نون کے ساتھ آئے گا. اب کتابین، مثلا اشتریت کتابین، طالبین رأیت طالبین، ہذان طالبان. اب اس طرح یا الف اور نون حالت رفع میں، یا اور نون حالت نصب یا حالت جر میں اس کا اختتام ہوا ہے. اور اسی طرح آپ کو لانا ہے کہ تاکہ یا تو حالت نصب میں ہو جائے یا حالت جر میں ہو جائے، یہ دونوں. اور یہاں پہ حالت رفع میں اس کو استعمال کرنا ہے. تأمل الامثلہ الآتیہ لأحدہما والآخر. تأمل الامثلہ الآتیہ یعنی آنے والی مثالوں، یہاں پہ جو مثالیں آتی ہیں آ رہی ہیں، تأمل الامثلہ الآتیہ آنے والی مثالوں پر غور کیجیے. کن دونوں کے بارے میں؟ احدہما والآخر، یعنی 2 مثالیں یہاں پہ آپ کے سامنے جو آ رہی ہیں، اس میں احدہما آئے گا آپ کو
اور دوسرا یہاں پہ آخر آئے گا. تو ان دونوں مثالوں پہ آپ احدہما اور آخر کی آنے والی مثالوں پر غور کرنا ہے. اب مثلا لی اخوانی احدہما طبیب والآخر مہندس، میرے دو بھائی ہیں. احدہما ان دونوں میں سے کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے اور دوسرا مہندس ہے. اس طرح لہذه الحافلہ بابانی احدہما للدخول والآخر للخروج، عندی قلمان احدہما ازرق والآخر. یعنی یہاں پہ مذکر تثنیہ اور فاعل کا استعمال کیا جائے حالت رفع کا. جتنے بھی آپ سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سب کیا ہے؟ حالت رفع میں استعمال کیے جا رہے ہیں اور تثنیہ ہے. اب آگے جب آپ بڑھیں گے تو یہاں بھی وہی اب مؤنث ہے. یہاں پہ واحد مؤنث کا صیغہ یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے. تأمل الامثلہ الآتیہ احداہما والاخری، وہاں پہ احدہما والآخر تھا اور یہاں احداہما والاخری، چونکہ وہاں مذکر کے لیے تھا اور یہاں مؤنث کے لیے ہے. احداہما اور اخری کی آنے والی مثالوں پر غور کیجیے. یہاں پہ ہم دیکھیں کتنا منٹ ہم نے 26 ہو گیا ہے. میرے خیال سے بہت زیادہ وقت اب رہ نہیں گیا ہمارے پاس. تو یہاں جو ہے احداہما اور اخری کی آنے والی مثالوں پر غور کرنا ہے. لی اختان احداہما مدرسہ والاخری، یعنی یہاں پہ واحد مؤنث اور کا صیغہ استعمال کیا گیا احداہما اور اخری کے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تأمل الامثلہ الآتیہ احداہما والاخری. اس کے بعد تأمل الامثلہ الآتیہ ھذا القلم ذو اللونین مفید، آنے والی مثالوں پر یہاں پہ غور کر کے آپ پڑھیے. ھذا القلم ذو اللونین مفید جدا، یعنی یہ دو کلر والی قلم بہت مفید ہے، بہت فائدہ مند ہے. اس پر آپ غور کر کے اس کو آپ پڑھنے آئے. کہاں پہ تثنیہ مفتوح حالت رفع میں ہے، کہاں حالت نصب اور کہاں حالت جر میں ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا اور اس کے اعراب کو. الکلمات الجدیدہ، کچھ نئے کلمات یہاں پہ ہیں، ان کی میننگ. رجل ذو وجہین، یعنی دو چہروں والا آدمی. الذی یأتی کل طائفۃ، کس کو کہتے ہیں دو چہروں والا آدمی؟ الذی یأتی کل طائفۃ بما یرضیہما، یعنی دو گروپوں کے ساتھ وہ اس طرح پیش آتا ہے کہ دونوں جو چیز چاہیں اس کے مطابق ان لوگوں کے سامنے آتا ہے جس کے لیے وہ راضی ہوں. مثلا ایک کہتا ہے کہ اسلام کی پابندی کرو، ایک گروپ کہتا ہے اسلام کے مطابق عمل کرو اور بعین ہی اسی کے مطابق چلنا چاہیے، بدعت خرافات سے بچنا چاہیے. اور دوسرا کہتا نہیں ہم کریں گے بدعت و خرافات، کرتا بھی ہے. تو دونوں کو دو شکل سے ایک تو یہاں دوسرے کے سامنے جب جاتا ہے تو قرآن سنت کے مطابق عمل کرنے کا اظہار کرتا ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے تو بدعت میں بھی شریک ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ذو الوجہین. الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، یعنی جو آتا ہے ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس ایک چہرے سے، دوسروں کے پاس دوسرے چہرے سے. مشک کنگھی کے معنی میں ہے اور مخدت تکیہ کے معنی میں. زر بٹن، مرآ آئینہ، لص جمع لصوص، چور کے معنی میں. جنیح یہ ایک سکہ ہے، پاؤنڈ ہے، خاص طور سے یہ مصر کے اندر رائج ہے. مفید فائدے کے معنی میں. السیرہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال زندگی. التفسیر قرآن مجید کی تشریح و توضیح. دبح کے معنی میں ہے، شرح، توضیح اور وضاحت کرنے کے معنی میں ہے. آنے والے درس تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ